السلام علیکم ناظرین، خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل ٹی وی اور میں ہوں ڈاکٹر علی۔ اچھا ناظرین، عمران خان صاحب کے وکیل چودھری فیصل کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس ملاقات میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو خط عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھے ہیں ان پر عمران خان کا ایک تفصیلی تبصرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو چودھری فیصل کا سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ چودھری فیصل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کیا، عمران خان نے کہا کہ میرے تینوں خطوطوں کے مدرجات ملک کی مفاد کے عین مطابق ہیں اور یہ اوپن لیٹر ہیں۔ ان خطوط میں جن مسائل کا ذکر کیا گیا ہے اگر ان پر توجہ نہ دی تو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری۔ اچھا، ابھی ایک عمران خان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ 26 نومبر کے حوالے کا ہے۔ 26 نومبر میں جو قتل عام ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ہم وہ بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ یہ کہتے ہیں تحریک ناکام ہو گئی ہے یا ہم بندے نہیں نکال پائے، ایسا ہوتا تو 26 نومبر کو گولیاں نہ چلانی پڑتی۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے نا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ گولی کیوں چلانی پڑی۔ ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر تحریک انصاف یہاں بیٹھ گئی تو یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا، پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ بشرا بی بی کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ڈی چوک پر پہنچ چکا تھا اور ابھی کچھ قافلے راستے میں تھے، کچھ قافلے پنجاب سے نکلے ہوئے تھے، آزاد کشمیر سے آ رہے تھے، بلوچستان سے کچھ قافلے تھے، ابھی انہوں نے پہنچنا تھا۔ لیکن جو بشرا بی بی کا قافلہ علی امین گنڈا پور، شاہد خٹک، یہ ڈی چوک میں پہنچ چکے تھے۔ اچھا، ان کو گولی کیوں چلانی پڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ یہ لاکھوں کا مجمع اگر ادھر بیٹھ گیا تو ملک سے ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بیٹھ جاتی تو اسلام آباد کے شہریوں نے باہر نکلنا تھا، آہستہ آہستہ پھر اپر پنجاب سے لوگوں نے آنا تھا، اور جو کے پی کے سے لوگ نہیں آئے تھے پھر وہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے اور پھر ملک سے ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا۔ ان کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، جس طرح وہ حسینہ واجد بھاگی ہے نا بنگلہ دیش سے، تو ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر پہنچ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ لوگوں کے پہلے ہی سامنے ہے، وہاں پر کیا فسطائیت اور ظلم کا بازار گرم ہے۔ اچھا ناظرین، ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ آیا ہے، ہم آپ کو یہ بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ روکا گیا تو یہ تحریک وہاں تک پہنچ جائے گی، پھر اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے۔ پھر لائٹس بند کرنی پڑی اور گولی چلانی پڑی۔ کچھ لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھا، وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور جو نہتی عوام وہاں پر رہ گئی تو وہ شہید ہو گئے۔ تو 26 نومبر کے جو شہادتیں ہیں تحریک انصاف کے پہلے دن جو شہادتیں موصول ہوئی وہ 12 تھی، ابھی حال ہی میں 2 اور شہادتیں ہو گئی ہیں۔ ان کی شہادتوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 14-15 ہو گئی ہے۔ ابھی عمران خان کے ایک اور درینہ ساتھی تھے اٹک سے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اچھا ناظرین، حبیب اکرم نے ایک باریک نقطہ اٹھایا ہے۔ ابھی جو آرمی چیف کا بیان چلا ہے، جو صحافیوں نے رپورٹ کیا ہے، اس میں ایک تضاد ہے۔ اس میں ایک جملہ رپورٹ ہوا ہے اور وہ فوری طور پر بعد میں حذف کر لیا گیا۔ پہلے جو خط کی باتیں ہیں یہ ایک چال ہے، لیکن بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو خط کی باتیں ہیں یہ ایک چال ہے، اس کو بعد میں ہٹا دیا گیا۔ شاید یہ اس لیے نکال دیا کہ کوئی اس جملے سے پولیٹیکل بو آ رہی تھی، تو I don't know why it's removed۔ چلو، جو حبیب اکرم نے باریک نقطہ اٹھایا ہے ہم وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ باریک نقطہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے خط ملا نہیں، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چالیں ہیں۔
اچھا دیکھیں نا، آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے تو کوئی خط موصول نہیں ہوا، اگر خط موصول ہوگا بھی تو میں ڈائریکٹ وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے قانونی نہیں ہیں۔ اگر آپ قانون کے اندر رہ کر کام کرتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اچھا چلو خیر چھوڑے میں باتیں، ہم حبیب اکرم کے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا بتا دیتے ہیں۔ دوسرا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چالیں ہیں۔ جب آپ کو خط موصول ہوا ہی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں چالیں ہیں؟ تو ناظرین، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی آج کے دن میں چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے مریم نواز کے ساتھ ایک زراعت کے ایونٹ میں شرکت کی، اور پھر آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ آیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ جدید زراعت میں پنجاب کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر۔ دیکھیں ناظرین، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا چیف آف آرمی اسٹاف معیشت دان ہے، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف زراعت کا ایکسپرٹ ہے، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف بلڈنگ پروجیکٹ کا کام کرتا ہے، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف دفاع کو چھوڑ کر سب کام کرتا ہے۔ پاکستان کی تباہی کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو ان کو کام ملا ہے، جو ان کی آئینی حدود ہیں، ان کے اندر رہ کر یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ جو سیاست دانوں کا کام ہے اس کے اندر آ کے ٹانگیں اپنی اڑاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انڈیا کا چیف آف آرمی اسٹاف زراعت کے ایونٹ میں شرکت کرے، زراعت کے بارے میں بیان بازی کرے، معیشت کے بارے میں بات کریں؟ لیکن ہم کو ایسے نمونے ملے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان سے کب ان کی جان چھوٹے گی۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے فوری طور پر افغانستان سے مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور دہشت گردی کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک افغانستان کی حکومت سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، تب تک دہشت گردی کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ KPK کی جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے جو ہے نا مذاکرات کرنے کا اتفاق کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اتفاق ہو جاتے ہیں تو خیبر پختونخوا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہے۔ ایڈوکیٹ چودھری فیصل نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو جلد متحد کریں۔ ہم رمضان کے بعد ایک بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی تو احتجاجی تحریک شروع نہیں ہو سکتی کیونکہ سردی زیادہ ہے، اور مارچ کے اینڈ تک موسم جو ہے نا ٹھنڈا میٹھا ہو جاتا ہے، بڑا ریلیکسیبل ماحول ہو جاتا ہے، تو اس میں احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے۔ اور فیصل چودھری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی یہی شامل ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں مہرنگ بلوچ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اچھا، مہرنگ بلوچ کے حوالے سے تو عمران خان نے پہلے بھی کئی مرتبہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مہرنگ بلوچ کو شامل کیا جائے، لیکن پاکستان کی جو باہر قیادت ہے ان کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے وہ بات کر سکے، مہرنگ بلوچ کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے۔ تو یہ صرف ایک عمران خان ہی ہے جو کھل کر بات کر سکتا ہے، باقی جو باہر لیڈرشپ ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہاں ہے اس کے اندر کچھ ہیرے جو کھل کر بات کرتے ہیں، باقی زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ اتنا کھل کر بات نہیں کر سکتی جس طرح عمران خان اوپنلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اچھا ناظرین، دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا عمران خان کو اس مشن میں کامیاب کرے۔ اگر عمران خان اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے،
فوج کو سیاست سے باہر کر دیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس فوج کو نکالے کیسے، اس کو اس کے آئینی حدود میں بھیجے کیسے۔ تو عید کے بعد عمران خان ایک بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی جو اپڈیٹس میں نے اب تک شیئر کرتی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔